السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہے؟ ٹیسٹ یور سیلف آن انگلش گرامر کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں۔ آج بھی سینٹینس کے 4 پارٹس کیے گئے ہیں اور کسی ایک پارٹ میں کوئی ایرر ہو سکتی ہے یا ایک سے زیادہ پارٹس میں بھی ہو سکتی ہے یا پھر نو ایرر بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے دھیان سے سینٹینس کو پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کہاں پہ کوئی ایرر ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سینٹینس ہے ہمارا when it was observed۔ سینٹینس وین سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کا مطلب اس میں ایٹ لیسٹ 2 کلاس تو لازمی ہوں گی۔ اور دوسری چیز آپ نے یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ پاسٹ ہے، تو اس کا مطلب نیکسٹ جو کلاس آئے گی اس میں آپ فیوچر کو استعمال کسی صورت بھی نہیں کر سکتے، اور موسٹلی اس میں بھی نیکسٹ دوسری کلاس میں بھی پاسٹ ہی ہوگا۔ فیوچر یا پریزنٹ سے آپ کو اوائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے چیزیں ذہن میں ابھی سے رکھ لینی ہے جب آپ نے when it was تک پڑھ لینا ہے۔ ایک تو اس میں لازمی 2 کلاس آئیں گی، دوسری چیز یہ کیونکہ پاسٹ میں ہے تو دوسری کلاس جو ہے آپ کی وہ فیوچر یا پریزنٹ میں نہیں ہونی چاہیے۔ when it was observed، was کے ساتھ تھرڈ فارم اس نے لگا رکھی ہے۔ was کے بعد ہمیں پتہ ہے was ایک بی ورب ہے، اس کے بعد ہم اگر فکرہ ہمارا ایکٹیو وائس کا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ING کو ایڈ کرتے ہیں، اور اگر ہمارا فکرہ پیسیو وائس میں چلا جائے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم پھر کیا کرتے ہیں، ورب کی تھرڈ فارم یوز کرتے ہیں واز کے بعد۔ اب چونکہ یہاں پہ اٹ واز کے بعد ورب کی تھرڈ فارم دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ پیسیو وائس ہے۔ یہاں پہ اٹ نے کسی کو آبزرو نہیں کیا بلکہ اٹ کو کسی نے آبزرو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ when it was observed یعنی کسی سچویشن کی یا کسی نان لیونگ تھنگ کی بات کی جا رہی ہوگی۔ when it was observed with his point of view the entire، تو یہاں تک ہمارا پہلا سینٹینس کا جو پارٹ تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب یہاں پہ آپ کے پاس ایک ایکسپریشن ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں from my point of view۔ یہ ہمارے پاس انگلش کا ایک کریکٹ ایکسپریشن ہوتا ہے فرام مائی پوائنٹ آف ویو۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ غلطی کہاں پہ ہے۔ جی، ہمارے پاس اس سینٹینس میں جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ پوائنٹ آف ویو کے ساتھ جو ہم پریپوزیشن استعمال کرتے ہیں جس کو وہ ہوتی ہے فرام، تو ود یہاں پہ جو تھا یہ غلط ہے، آپ کا یہاں پہ ود نہیں آنا چاہیے، آپ کو یہاں پہ کرنا پڑے گا فرام ہز پوائنٹ آف ویو، ٹھیک ہے۔ تو ہوگا اس طرح سے when it was observed from his point of view۔ دی، اچھا یہاں دی سے پہلے کوما لگا ہے، اس کا مطلب یہاں پہ پہلی کلاس جو تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اب جو دوسری کلاس ہے وہ آگے اس سے ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ دا انٹائر ایپیسوڈ، دوسری کلاس کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے جی انٹائر ایپیسوڈ، دوسری کلاس کا ہمارے پاس سبجیکٹ ہے، تو ورب جو ہوگی وہ ہم نے سبجیکٹ کے اکارڈنگ لگانی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی کبھی آپ کو سینٹینس میں ورب نظر آئے تو ذرا پیچھے دھیان دیجئے گا کہ ہمارا جو سبجیکٹ تھا کیا وہ اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کو خاص طور پر اپنے دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا ورب جو ہے وہ سبجیکٹ کے ساتھ ایگری ہے یا نہیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ نے لکھا ہو he do not cry، تو یہ سینٹینس غلط ہو جائے گا کیونکہ ہمارے پاس جو سبجیکٹ ہے وہ ورب کے ساتھ میچ نہیں کرتا، یہاں پہ ڈز آنا چاہیے تھا، تو یہ چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہوتی ہے۔ سبجیکٹ آپ کا ہے انٹائر ایپیسوڈ، سنگولر سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ ٹینس پریزنٹ کا ہوتا تو یہاں پہ ازیومز لکھا ہوتا لازمی، اگر ازیوم آپ کرتے تو غلط ہو جاتا، لیکن چونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ پچھلی کلاس میں کون سا ٹینس تھا، پاسٹ، تو ہمیں تبھی سے پتہ چل گیا کہ ہمارا یہ جو ٹینس ہونے والا ہے یہ اس کی 2 کلاس ہوں گی، اور دوسرا یہ کہ ہم نے ان کلاس میں فیوچر کو اور پریزنٹ کو یوز نہیں کرنا، تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو پاسٹ میں ہی رکھنا ہے۔ تو کیا یہ پاسٹ میں ہے، اور اگر یہ پاسٹ میں ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پاسٹ انڈیفینٹ میں سبجیکٹ آپ کا سنگولر ہو یا آپ کا سبجیکٹ پلورل ہو، آپ کی ورب ہمیشہ سیم رہتی ہے، ورب پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، تو یہ یہاں پہ دا انٹائر ایپیسوڈ آپ کا سبجیکٹ رہے گا اور ورب پاسٹ کی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی بالکل صحیح ہو جائے گا۔ دا انٹائر ایپیسوڈ ایزیومڈ، یہاں پہ دوسرا
پارٹ بھی ختم ہو گیا, دوسرے پارٹ میں کوئی غلطی نہیں. a different color altogether. دیکھیں یہاں پہ کلر کے سپیلنگ لکھے ہیں COLOR کلر, یہ سپیلنگ بھی ٹھیک ہوتے ہیں, اور اگر آپ COLOUR لکھتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. یہ برٹش اور امریکن ایکسینٹ کا بس فرق ہے, دونوں سپیلنگ ٹھیک ہوتے ہیں. a different color altogether. altogether کے جو سپیلنگ ہے نا ہمارے, وہ ہم نے غلط لکھے ہوئے ہیں جی. آپ کو یہ چیز کریکٹ کر لینی ہے کہ altogether کے جو سپیلنگ ہوتے ہیں, اگر آپ لکھ رہے ہو نا all together تو سپیلنگ ٹھیک ہے. یعنی اگر آل اور ٹوگیدر یہ الگ الگ ورڈز آپ نے کر کے لکھے ہیں تو آپ اے کا استعمال کرتے ہو, لیکن اگر یہ اکٹھا آپ نے لکھ رکھا ہے جس طرح کے اوپر لکھا ہوا ہے, تو ایسی صورت میں جی کے بعد اے نہیں بلکہ ای آتا ہے. یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. تو یہاں پہ ایک سپیلنگ مسٹیک بھی تھی پارٹ 3 میں, تو یہ بھی آپ نے صحیح کرنا ہے. تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ ہمارے پاس پارٹ 1 میں اور پارٹ 3 میں ایرر ہمیں مل گئی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ میں آپ کو مزید چند ایکسپریشنز کی ایگزامپلس دے دیتا ہوں پوائنٹ آف ویو کے حساب سے. جو یہ ہمارا ایکسپریشن ہے اس کے مزید چند ایگزامپلز آپ دیکھ لیں تو آپ کو مزید کلیئر ہو پائے. تو چند ایگزامپلز ہیں آپ کے لیے. فرام اے فائنینشیل پوائنٹ آف ویو دا پروجیکٹ واز اے ڈیزاسٹر. دیکھیں فرام اے فائنینشیل پوائنٹ آف ویو, پوائنٹ آف ویو لگا ہے نا, تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے جو پریپوزیشن اس کے ساتھ ہم نے یوز کرنی ہے وہ جسٹ فرام ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, فرام اے فائنینشیل پوائنٹ آف ویو. اس کے علاوہ ایک اور ایگزامپل دیکھ لیں, فرام مائی پوائنٹ آف ویو. ٹھیک ہے, جب بھی آپ پوائنٹ آف ویو یوز کرو گے تو پریپوزیشن آپ نے کون سی یوز کرنی ہے, فرام یوز کرنی ہے. بس یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. آج کے ویڈیو لیکچر میں بس اتنا ہی تھا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کافی فائدہ مند یہ لیکچر رہا ہوگا, اور آپ کو آنے والے آپ کی رائٹنگ میں آپ, کیونکہ یہ ایکسپریشن اکثر ہم اپنی رائٹنگ میں یوز کرتے رہتے ہیں, پوائنٹ آف ویو, فرام مائی پوائنٹ آف ویو, ود ہز پوائنٹ آف ویو, ٹو مائی پوائنٹ آف ویو, اس طرح ہم اکثر پریپوزیشن کی غلطی کر جاتے ہیں. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ فرام پوائنٹ آف ویو آپ نے یوز کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.